اللہ الرحمن الرحیم۔ را ساکن جزم والی را۔ دوسرا سبق نمبر 4۔ ہم نے پچھلے سبق میں را کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ را کب موٹی پڑھی جاتی ہے اور را کب باریک پڑھی جاتی ہے۔ آج اور تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ را کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ را کے اوپر حرکت ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جب را کے نیچے حرکت ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ میرے خیال سے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ را ساکن جزم والی را۔ را جب ساکن ہو اور را کے اوپر جزم ہو تو اس سے پچھلے والی حرف کو دیکھتے ہیں کہ اس پچھلے والی حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جب را ساکن ہو اس کے پچھلے حرف پر زیر ہو، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ تین باتیں چیک کرنی ہیں، آپ کو تین باتیں چیک کرنی ہیں۔ پہلے کہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ حرف کو ملانے کے لیے زیر زبر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف پر جزم یا شد آ گئی ہے۔ اب اس جزم اور شد کو ملانے کے لیے حرف پر وقف کرنا پڑتا ہے، آیت پوری ہو جاتی ہے، اور اس اگلی آیت کو جزم باشد سے ملانے کے لیے کسی حمزہ کا استعمال کیا اور اس کے نیچے زیر زبر پیش لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب حمزہ پر زبر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، یعنی اس حمزہ کو جس کو آپ حرف پہ ملا رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے زبر زیر اور پیش کو وصلی زبر، وصلی زیر اور وصلی پیش کہتے ہیں، مطلب ملانے کے لیے جو عارضی ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عارضی ہے یا اصلی؟ تو جب اس پچھلے حرف سے ملاتے نہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال نمبر 1، سورہ فجر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فجر میں آیت 28 میں لفظ ارجعی، جب یہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ را ساکن ہے، اور اس سے پہلے ہم حمزہ پہ زیر لگا کر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ زیر اصلی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، کیونکہ جب ہم اس سے پہلے والی آیت کو اس آیت سے ملا کے پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب پہلی آیت پر وقف کیے بغیر دوسری آیت ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو المطمئنہ کی ہا کے ساتھ ہم را کو ملا رہے ہیں، اور ارجعی کے الف کا زبر ہم نے نہیں پڑھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زیر اصلی نہیں بلکہ وصلی ہے، یعنی کہ ملانے والی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب را ساکن ہو تو ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک یہ، جب را ساکن ہو تو یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والا حرف زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ دوسری یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ زیر اسی لفظ میں آ رہا ہے را سے پہلے یا کسی اور لفظ میں وہ زیر ہے، پھر بعد میں را ہے، مطلب را ساکن علیحدہ لفظ ہو اور اس سے پہلے والا زیر علیحدہ لفظ ہو، دونوں مل رہے ہوں، اس پر لفظ الگ الگ ہوں، تب بھی اس زیر کی وجہ سے را موٹی پڑھی جائے گی، باریک نہیں۔